بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. معزز علماء کرام، طلباء کرام و مہمان گرامی، تمام محبین، متعلقین، معتقدین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت علامہ قاضی رضا مصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے 90 سال کی عمر پائی، مختصر سے وقت میں ان پر گفتگو کرنا ناممکن ہے۔ بات سے جب بات نکلتی ہے تو بیان کی جاتی ہے۔ الحمدللہ علماء کرام نے بہت خوبصورت انداز میں ان کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار فرمایا۔ اللہ تعالیٰ حضرت علامہ قاضی رضا مصطفیٰ اعظمی دعوت برکاتہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہندوستان سے پاکستان دین کی خدمت کے لیے آیا کرتے تھے۔ جہاں تک میرے علم میں ہے کہ والد گرامی نے ہی یہ بات مجھے بتائی کہ ایک سال میں نماز تراویح کے لیے پاکستان آیا تو حضرت علامہ مولانا مفتی ظفر علی نعمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ نیو دیوبند مسجد گولڈن مارکیٹ میں امامت و خطابت کے فرائض حضرت علامہ مولانا محمد شفیع بخاری صاحب مدینہ پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ امامت کے فرائض انجام دے رہے تھے، اور اب چونکہ وہ یہاں سے جا چکے ہیں، مسجد میں جگہ خالی ہے، فوری طور پہ کوئی انتظام نہیں ہو رہا ہے، تو جب تک یہ انتظام نہیں ہو جائے اس وقت تک آپ یہاں رک جائیے۔ جیسے ہی انتظام ہو جائے گا پھر آپ ہندوستان تشریف لے جائیے گا۔ تو حضرت علامہ قاضی رضا مصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مفتی ظفر علی نعمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اس بات کو تسلیم کیا، ان کا احترام کیا، اور نیو دیوبند مسجد میں انہوں نے امامت و خطابت کے فرائض انجام دیے۔ اس سے کہا گیا ہے کہ آپ اظہار تشکر فرمائیں۔ میں سب سے پہلے مفتی ظفر علی نعمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا شکریہ ادا کروں گا کہ جن کی وجہ سے قاضی صاحب پاکستان رہنے کا سبب بنے، اور اگر تو اس وقت قاضی صاحب سے یہ بات نہیں فرماتے تو جس طریقے سے قاضی صاحب آیا جایا کرتے تھے، وہ آتے نماز تراویح پڑھاتے اور ہندوستان چلے جاتے۔ اور مفتی ظفر علی نعمانی صاحب کا ہم پر ہمارے خاندان پر بہت بڑا احسان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اس کے بعد میں نیو دیوبند مسجد گولڈن مارکیٹ کے جتنے بھی اراکین ہیں، ٹرسٹیز ہیں، ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے میرے والد گرامی حضرت علامہ قاضی رضا مصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو امامت و خطابت کرنے کا موقع عطا فرمایا۔ بعد میں دارالعلوم امجدیہ کے تمام اراکین اور تمام ٹرسٹیز کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے دارالعلوم امجدیہ میں حضرت علامہ قاضی رضا مصطفیٰ اعظمی صاحب کو تدریس کے اور تعلیم کے فرائض انجام دینے کا موقع عطا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دارالعلوم امجدیہ کے تمام اراکین کو خیر و برکت عطا فرمائے۔ اور میمن مسجد میں رہتے ہوئے جتنے بھی لوگوں نے میرے والد گرامی کی خدمت کی ہے، جس طریقے سے بھی خدمت کی ہے، ایک پان کھلا کے خدمت کی ہے، اور پانی پلا کے خدمت کی ہے، پاؤں دبا کے خدمت کی ہے، سر دبا کے خدمت کی ہے، میں ان کا بھی سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور خاص طور سے نیو میمن مسجد میں جب میرے والد کا جسد خاکی لایا گیا، گیٹ پر ان کا جو مالحانہ استقبال کیا گیا ان کے جسد خاکی کا، اور اس سے استقبال کے لیے جو بھی اہتمام انتظام کیا گیا، اس میں جتنے بھی کارکنان تھے، جتنے بھی لوگ تھے، اس میں خاص کر حضرت علامہ مولانا اکرام مصطفیٰ اعظمی صاحب دعوت برکاتہ عالیہ، میں ان کا تہذیب سے مشہور ہوں کہ انہوں نے میرے والد
کہ جسد خاکی کی زیارت کے لیے اتنا فقید المزاج انتظام کیا کہ میں تو گمان میں نہیں تھا. 1.5 گھنٹے پونے 2 گھنٹے تک لوگوں نے ان کی زیارت کی. مجبوراً اذان نے عصر کے لیے ان کا دینار کا سلسلہ منقطع کیا گیا. پھر اس کے بعد نماز جنازہ الحمدللہ دل باغ باغ ہو گیا. وہ منظر دیکھ کر میں نے حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اسماعیل ضیائی صاحب شیخ الحدیث دارالعلوم امجدیہ کی خدمت میں عرض کیا کہ حضرت آپ جنازے کے لیے امام فرما دیجیے. تو انہوں نے منع فرما دیا. انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ کے والد گرامی ہیں، آپ اس کی امامت کیجیے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ اعزاز دینا تھا، یہ کرم فرمانا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے موقع عطا فرمایا کہ میں نے اپنے والد گرامی کی نماز جنازہ پڑھائی. میں تمام لوگوں کا جنہوں نے وہاں لاؤڈ اسپیکر لگایا، مائک کا انتظام کیا، صفحے بنائی اور جنازے کو جس طریقے سے ایک جلوس کی شکل میں دارالعلوم الفیہ تک پہنچایا، وہاں پر جن لوگوں نے تدفین میں حصہ لیا، خاص طور سے میں قاری صاحب کے جتنے بھی متقدین تھے انہوں نے تدفین میں حصہ لیا. خاص کر ہمارے محمد ریحان امجد علی نعمانی صاحب، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. شاہد غازی صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اور دارالعلوم امجدیہ کے تمام علماء کرام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آج چونکہ قاری صاحب کے تعلیمی سلسلے میں جو پروگرام یہاں منعقد کیا ہے، اس میں جتنے لوگوں نے طلباء نے علماء نے اپنا کردار ادا کیا ہے، میں ان تمام لوگوں کو شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت علامہ قاری رضا عالمی دعوت اور ایک بات بس میں یاد کروں آخر میں کہ حضرت کی بے پناہ دینی خدمات ہے. ان کی ایک دینی خدمت بہت کم لوگوں کو پتہ ہے کہ میرے دادا حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی عالمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اعلیٰ حضرت عظیم المرتبہ مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کنز الایمان لکھوایا. اس کنز الایمان کو میرے والد گرامی حضرت علامہ مولانا قاری رضا عالمی دعوت برکاتہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے چھپوا کر پوری دنیا میں تقسیم فرمایا. اللہ تعالیٰ اور قرآن پاک کی خدمت کرنے کے ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ تعالی علیہ